بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں پارے کے تفسیری مفاہیم کی سمری کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ حاضر خدمت ہے۔ 10ویں اس پارے کا آغاز وَاعْلَمُوا کے کلمے سے ہوا، جس کا معنی ہوتا ہے جان لو۔ آغاز میں مال غنیمت کا ذکر ہوا اور فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کے لیے۔ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا حصہ دیا جائے گا۔ اور پھر پہلی ہی آیت میں یوم الفرقان کا ذکر ہوا۔ یوم الفرقان سے مراد بدر کا دن ہے، جس دن دو گروہ آمنے سامنے ہوئے۔ اور پھر آیت نمبر 42 میں ذکر کیا کہ بدر کے میدان میں ایک سائیڈ پر کفار کا لشکر تھا اور دوسری سائیڈ پر مسلمانوں کا لشکر تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے قریب والی سائیڈ پہ، بدر کی وہ طرف جو مدینہ کی طرف تھی، اس طرف تھا۔ پھر آیت نمبر 43 میں ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو لشکر کفار تھوڑا دکھایا، اگر زیادہ دکھاتے تو لوگ ہمت ہار جاتے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو بھی سینوں میں ہے اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اور 44 آیت میں کہا کہ اللہ رب العالمین جو فیصلہ فرماتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، سارے معاملات کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ 10ویں پارے کے دوسرے رکوع کا جس وقت آغاز ہوا تو ایمان والوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ جس وقت تم کسی لشکر کے مقابلے میں ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ 46 آیت میں ذکر ہوا کہ آپس میں نہ جھگڑو وگرنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مصیبت میں صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ 47 میں ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو اتراتے ہیں اور دکھلاوا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ 48 آیت میں شیطان کا ذکر ہوا کہ اس نے ان کے لیے اعمال کو مزین کر دیا، خوبصورت کر دیا، اور پھر اس بات کا بھی اظہار کیا کہ آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور پھر جس وقت وہ منافقین کو، وہ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لے آیا تو اس وقت کفار نے اس سے کہا تو اس نے مشرکین مکہ سے راہ فرار اختیار کی اور کہا کہ انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تیسرا رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس میں منافقین کا ذکر ہوا کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں روگ ہے۔ اور 50 نمبر آیت میں اس بات کا ذکر ہوا کہ جب منکرین کی جان نکالی جاتی ہے تو فرشتے ان کے چہروں اور ان کے پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب کا مزہ چکھو۔ 53 نمبر آیت میں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین کسی نعمت کو بدلتا نہیں ہے جو وہ انعام فرما دیتا ہے، ہاں وہ قوم خود ہی بدل دیں اور دوسری راہ کو اختیار کریں اور اپنے لیے دوسرا راستہ اختیار کریں تو یہ ایک الگ بات ہے۔ 54 میں فرعون کا بھی ذکر کیا، اس کی آل کا بھی ذکر کیا،
اور 55 نمبر آیت میں ذکر کیا کہ جو منکرین ہیں، کفر کرنے والے، وہ بدترین جانور جیسے ہیں۔ اور 56 آیت میں وعدہ توڑنے والوں کا مذمت کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور اس رکوع کے آخر میں کہا کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چوتھا رکوع جس وقت شروع ہوا تو مسلمانوں کو مستعد اور تیار رہنے کا حکم دیا، معاہدوں کی پاسداری کا حکم دیا، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا، اور 61 آیت میں کہا کہ اگر تمہارے مخالفین صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی ان کے ساتھ صلح کی طرف مائل ہو جاؤ، اور اگر وہ ارادہ کریں آپ کو دھوکہ دینے کا تو آپ فکر مند نہ ہوں۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ کافی ہے آپ کے لیے، اور وہی مومنوں کی مدد فرمانے والا ہے۔ اور 63 میں ذکر ہوا کہ اسی نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کی جو خرچ کرتے ہیں، اور جو خرچ نہیں کرتے ان کے دلوں میں الفت بھی نہیں ہے۔ اور رکوع کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کے لیے اور آپ کی پیروی کرنے والے مومنوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ اگلا رکوع جس وقت شروع ہوا یعنی 5واں، تو اس کے شروع میں کہا کہ مسلمان ایمان پختہ ہو تو 20 بھی 200 پر غالب آتے ہیں۔ 65 میں کہا کہ 100 بھی 1000 پر غالب آتے ہیں اپنے ایمان کی وجہ سے۔ اور وہ لوگ جو دنیا ہی کا ارادہ کرتے تھے ان کا بھی ذکر 67 آیت میں کریا، اور فرمایا اللہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے، یعنی جس وقت تم اس کی راہ میں نکلو گے تو وہ آخرت کا ارادہ تمہارے لیے رکھتا ہے۔ سو مال غنیمت سے کھاؤ جو حلال اور پاکیزہ ہے، اللہ سے ڈرتے رہو۔ چھٹا رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس رکوع کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جو تمہارے قبضے میں ہیں، کچھ قیدی آگے تھے تو ان سے فدیہ لے کر کے تو چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عباس سے جس وقت کہا کہ فدیہ دو تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ مال کہاں ہے جو تم نے اور تمہاری بیوی ام الفضل نے فلاں جگہ دفن کیا تھا، اور تم نے کہا تھا اگر میں سفر میں مارا جاؤں تو یہ میرے بچوں فضل، عبداللہ اور قسم کو دے دینا۔ تو حضرت عباس جو اس وقت تک بظاہر تو کفار ہی کی طرف سے آئے تھے، وہ مجسمہ حیرت بن گئے اور کہنے لگے کہ میں مان گیا ہوں آپ اللہ کے رسول، سچے رسول ہیں، اس لیے کہ جس کی آپ نے خبر دی اس کا تو میرے علاوہ اور ام الفضل کے علاوہ کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ تو پھر آپ نے فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد فرما دیا۔ 71 آیت میں ذکر کیا کہ اگر وہ آپ سے دھوکے بازی کریں تو انہوں نے اس سے پہلے بھی تو کئی دھوکے کیے ہوئے ہیں۔ پھر ایمان، عمل صالح، ہجرت اور اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا، اور اس سورت یعنی سورہ انفال کے آخر میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ پھر سورہ توبہ کا آغاز ہوا، اس کو توبہ بھی کہتے ہیں اور برات بھی کہتے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے، 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ غزوہ تبوک کا بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس میں ذکر کیا گیا۔ سورہ توبہ کی ایک خصوصیت یہ ہے
کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس کے شروع میں بسم اللہ کی تلاوت نہیں فرمائی۔ اور پھر اس کی ابتدائی کئی آیات اس وقت نازل ہوئی جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج بن کر روانہ ہوئے، تو پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی اونٹنی دے کر بھیجا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جس وقت دیکھا مولا علی کو تو کہا کہ امیر او مامور، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ میں تو یہ اعلان کرنے آیا ہوں۔ پھر آپ نے سورت کی ابتدائی آیات تلاوت کیں جن میں یہ احکام ہیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کعبہ کو نہ آئے۔ نمبر 2، جاہلیت کی طرح اب کے بعد کوئی برہنہ طواف کعبہ نہیں کرے گا۔ نمبر 3، اہل ایمان ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور نمبر 4، جس کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے اگر اس نے عہد شکنی نہ کی تو اس کا ساتھ وعدہ پورا کیا جائے گا، اور جن کے ساتھ وعدے نہیں ہیں، معاہدے نہیں ہیں، ان کو بھی 4 مہینے کی مہلت ہے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر کہہ کر کے 4 مہینے کی مہلت کا ذکر کیا۔ پھر سورہ توبہ کی دوسری آیت میں اور تیسری آیت میں اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ یہ اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر والے دن، یعنی اس دن یہ اعلان کیا گیا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ تم جو بھی کر لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور 5 نمبر آیت میں مسلمانوں کو کہا کہ ہر میدان میں تم تیاری کرو، سائنس، ٹیکنالوجی، جس بھی میدان میں وہ آگے بڑھیں تم بھی آگے بڑھو، اور ساتھ توبہ کا راستہ بھی اختیار کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ 8واں رکوع جس وقت 10ویں پارے کا شروع ہوتا ہے تو اس کے آغاز میں کہا کہ اگر وہ معاہدوں پر قائم رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ معاہدوں پر قائم رہو، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت فرماتا ہے۔ سورہ برات کی 9 نمبر آیت میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہوا کہ جو اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچتے ہیں اور اللہ کی راہ سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں۔ اور پھر 12 نمبر آیت میں اس بات کا ذکر ہوا کہ اگر یہ لوگ اپنی قسموں کو معاہدہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیں تو پھر اس کا وبال انہی پر ہوگا۔ اور پھر 13 نمبر آیت میں یہ بھی کہا گیا مسلمانوں سے کہ زیادہ تمہارے لیے حق یہی ہے کہ تم اللہ ہی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ 8واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو 8ویں رکوع کے شروع ہی میں کہا کہ مشرکین تو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، مسجدوں کو آباد کرنا ان کا کام ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ سورہ توبہ کی 18 نمبر آیت نے اس بات کا ذکر کیا کہ مساجد کو آباد کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ 19 نمبر آیت میں مسجد حرام کا بھی ذکر ہوا اور حاجیوں کو پانی پلانے والوں کا بھی ذکر ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کی خدمت کرتے ہیں، اور جو نہیں ہوتے وہ آپس میں برابر نہیں ہوتے۔ 20 نمبر آیت میں ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، فی سبیل اللہ نکلنے والے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، فرمایا کہ ان کے اللہ کے ہاں بڑے درجے ہیں اور وہی کامیاب ہوں گے۔ 21 نمبر آیت میں کہا ان کے لیے اللہ کی رحمت کی خوشخبری ہے اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔
اور پھر جس وقت 10واں رکوع شروع ہوتا ہے تو اس کے آغاز ہی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین، اللہ رب العالمین نے بدر میں بھی تمہاری مدد کی، اور اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی حنین کے دن بھی، اور پھر اللہ نے جو نعمتیں مسلمانوں کو اس دوران عطا فرمائیں ان کا بھی ذکر ہوا۔ اور پھر 28 نمبر آیت میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ شرک کرنے والے ناپاک ہیں۔ اس برس کے بعد وہ مسجد حرام سے قریب نہ آئیں۔ کیوں نہیں مشرکین وہاں جا سکتے؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن سورہ توبہ کی 28 نمبر آیت میں ان کو منع کیا۔ اور پھر اس رکوع کے آخر میں ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو مسلم سٹیٹ کے اندر دوسرے جو مسلمان نہیں ہیں وہ پرامن رہ سکتے ہیں، وہ ٹیکس دیں، وہ جزیہ دیں، تو جزیہ دینے کے ساتھ ان کو تمام وہ حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہوں گے۔ اگلے رکوع کا یعنی 11ویں رکوع کا جس وقت ذکر ہوا تو اس کے شروع ہی میں ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ یعنی یہود کا جو عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصرانیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، تو قرآن مجید نے کہا ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین واحد ہے، لا شریک ہے، وہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اور پھر 32 نمبر آیت میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ یہ ایسا نہیں کر سکتے، اور رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ آئے تاکہ یہ غالب آ جائے۔ اور پھر اسی رکوع میں مہینوں کی تعداد کا بھی ذکر ہوا کہ اللہ کے نزدیک یہ جو مہینے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس بات کا بھی ذکر کیا کہ 12 میں سے 4 مہینے وہ ہیں جو حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ 12ویں رکوع کا جس وقت آغاز ہوا تو اس میں بھی ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو دنیاوی زندگی کے مقابلے میں۔ اور پھر اسی رکوع میں رسول کریم علیہ السلام کا وہ عظیم واقعہ، وہ عظیم ہجرت جو آپ نے مکہ سے مدینہ فرمائی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور جس وقت آپ غار ثور میں ٹھہرے تھے تو باہر سے کافروں کی آوازیں آئی تھیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال یہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ علیہ السلام کو کوئی اذیت نہ پہنچ جائے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 میں سے دوسرے جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے دوست اپنے رفیق سے کہہ رہے تھے لا تحزن، غم نہ کھاؤ، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ رب العالمین ہم پر سکون بھی، تسکین بھی نازل کرے گا، اور اللہ رب العالمین ہماری مدد بھی فرمائے گا۔ گویا ہجرت مدینہ کا تذکرہ بھی اس رکوع کے اندر کیا گیا۔ 13واں رکوع جس وقت شروع ہوا 10ویں پارے کا، تو اس کے شروع ہی میں کہا عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ سے ہر عیب کو دور فرما دیا، اللہ نے آپ سے ہر عیب کو دور فرما دیا۔ بعض
منافقین کو رسول اللہ علیہ السلام نے رخصت دے دی تھی، تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ ہر عیب سے اللہ نے دور کر دیا، لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا، تو آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ بہت سارے منافقین شریک سفر نہیں ہوئے تھے، تو ان کے حوالے سے ذکر ہوا۔ کچھ لوگ حقیقت میں معذور تھے اور وہ شریک نہیں ہوئے، لیکن کچھ لوگ بغیر عذر کے وہ شریک نہیں ہوئے، ان کا بھی ذکر کیا، اور ان لوگوں کا بھی ذکر کیا 48 آیت میں جو فتنہ انگیزی کرنے والے ہیں اور وہ فتنوں ہی میں گھرے ہیں۔ 50 نمبر آیت میں ذکر ہوا کہ جب مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی فتح پہنچتی ہے، تو ان کو بڑی وہ ناگوار گزرتی ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو پھر وہ اپنے گھروں میں بہت خوش ہوتے ہیں۔ یعنی راحت اور بھلائی پہنچنے سے مراد ہے مسلمان کہیں کسی مارکے میں جائیں اور اللہ فتح نصیب فرمائے تو پھر ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے منافقین کو، لیکن اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو پھر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ ہی پر توکل رکھیں مومن، اور پھر ان منافقین کا ذکر بھی ہوا کہ جو نماز ادا کرنے میں سستی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 14ویں رکوع میں کہ آغاز ہی میں اللہ رب العالمین نے مصارف زکوٰۃ بیان کیے ہیں، اس لیے کہ جب رسول اللہ علیہ السلام مختلف صدقات تقسیم فرماتے تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماریاں ہوتی وہ طرح طرح کی باتیں کرتے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بتا دیا کہ زکوٰۃ کے مستحقین کون لوگ ہیں۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ 8 قسم مصارف قرآن حکیم نے بیان کیے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 فقراء، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ نمبر 2 مساکین، مسکین وہ ہوتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ نمبر 3 جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، یعنی جن کا کام یہ ہے کہ وہ عاملین ان کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 4 کسی کی تالیف قلب مطلوب ہو، اور نمبر 5 غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے۔ نمبر 6 جو مقروض ہو اس کے، اور نمبر 7 جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوں فی سبیل اللہ، اور نمبر 8 مسافر۔ یہ 8 مصارف قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، اور پھر اسی رکوع میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہوا جو منافقین رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمات استعمال کرتے تھے۔ فرمایا کہ وہ یوزون النبی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں ہوا اذن، قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین۔ اور پھر 62 نمبر آیت میں ان کا بھی ذکر ہوا کہ جو منافق سامنے آ کر کے قسمیں اٹھاتے تھے تاکہ قسمیں اٹھا کر کے آپ کو راضی کر لیں۔ اور 66 میں اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ ان سے کہو کہ تم بہانے مت بناؤ۔ 15واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اس کے شروع میں منافق مردوں اور منافق عورتوں کا ذکر کیا کہ یہ ایک ہی جیسے ہیں، بعضوں سے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی انہیں فراموش کر دیا ہے۔ اور پھر 68 آیت میں ذکر کیا کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات
منافق مردوں اور منافق عورتوں کے لیے اور منکرین کے لیے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے، ان کا مقدر دوزخ ہوگی۔ 69 نمبر آیت میں ان لوگوں کا بھی ذکر ہوا جو دنیاوی لذتوں ہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، فرمایا وہ اپنے اعمال دنیا اور آخرت میں رائے گاں کرتے ہیں اور خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ 70 آیت میں قوم عاد کا بھی، سمود کا بھی ذکر ہوا، ابراہیم کی قوم کا بھی ذکر ہوا، اصحاب مدین کا بھی ذکر ہوا، ان بستیوں کا بھی ذکر ہوا جن کو الٹ پلٹ دیا گیا، جنہوں نے انبیاء کو جھٹلا دیا۔ 71 آیت میں کہا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ کس سینس میں مددگار ہیں؟ وہ نیکی کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین ضرور رحم فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ 16واں رکوع جس وقت شروع ہوا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ منافقین کے ساتھ اب نرم رویہ اختیار نہ کریں، اس لیے کہ یہ قسمیں اٹھا اٹھا کر کے باتیں کرتے ہیں، یعنی جھوٹی قسمیں۔ ان کو مہلت دی کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر جائیں گے تو 74 آیت کہتی ہے کہ پھر اللہ انہیں عذاب دے گا۔ اور پھر 75 میں اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ آحَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا، کہ اگر اللہ ہمیں بہت دے، بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اللہ ہمیں بہت مال دے، ہم پھر اللہ کی راہ میں خوش ہو کر خرچ کریں گے۔ ایک صحابی تھے ثعلبہ بن حاتب، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے مال کی دعا کریں۔ آپ نے فرمایا جیسے ہو ایسے بہتر، 3 مرتبہ کہا۔ حضور نے کہا اللہ مرزق مالا، ان کو مال دے دے۔ بہت مال بڑھ گیا، اتنا مال، اتنے جانور مویشی کے مدینہ سے باہر، پہلے روز بلکہ ان کو مسجد کی کبوتری کہا جاتا، حمامات المسجد کہا جاتا، لیکن اب نہ شام کو، پھر جمعے میں، پھر اس کے بعد مدینہ سے باہر چلے گئے، جمعے کو بھی نہ آتے، پھر عیدوں کو بھی نہ آنے لگے۔ پھر جب زکوٰۃ کی احکام نازل ہوئے تو زکوٰۃ کے لیے عامل روانہ کیے تو انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ ہلاک ہو گیا کہ جس نے زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا۔ تو اس کا ذکر کیا کہ بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں بہت مال ملے تو ہم کھل کر خرچ کریں گے، لیکن جب ملتا ہے تو پھر بخل کرتے ہیں، پھر کنجوسی کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ 80 نمبر آیت میں ان منافقین کا بھی ذکر ہوا۔ ایک منافق تھا عبداللہ ابن ابی، بہت منافقت کرتا۔ جس وقت اس کے موت کا وقت قریب آیا تو اس نے قمیض مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے عطا فرما دی۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کو، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اس عمل سے اس کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن اس کی وجہ سے 1000 لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے وہ باہر والی دی، اس نے کہا نہیں اندر والی چاہیے، تو وہ تو نہ ملی، وہ مر گیا۔ تو فرمایا کہ بلکہ رسول اللہ علیہ السلام اس کا بیٹا مسلمان تھا، تو اس نے آ کر حضور علیہ السلام سے کہا کہ آپ تشریف لائیں جنازہ کے لیے، تو 17ویں رکوع میں واضح طور پر کہہ دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قبری، اور آپ ان کی قبر پر بھی نہ جائیں۔ بلکہ 16ویں رکوع میں تو یہ بھی کہا تھا کہ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی معافی مانگیں نہیں معاف کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ نفاق کرتے رہے، منافقت کرتے رہے۔ اور پھر 18ویں رکوع میں ان بہانہ بنانے والے بدوؤں کا ذکر ہوا جنہوں نے آ کر اجازت مانگی۔ تو قرآن مجید نے اس میں ذکر کیا کہ کچھ تو سچے ہیں لیکن کچھ صرف بہانہ ہی کرنے والے ہیں۔ پھر 91 نمبر آیت میں نصیحت کا ذکر ہوا۔ نصیحت، رسول اللہ علیہ السلام نے دین کو بھی نصیحت کہا کہ دین بھی نصیحت ہے۔
تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہم نے عرض کی کہ کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمان امراء کے لیے، عام لوگوں کے لیے۔ یعنی یہ جو دین ہے نصیحت ہے، بھلائی ہے۔ اور پھر اس پارے کے آخر میں کہا کہ جو منافقت سے باز نہیں آتے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ کچھ نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے، اور 10ویں پارے میں جن باتوں سے روکا گیا، منع کیا گیا، ناپسندیدہ باتیں بیان ہوئیں، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہمارے والدین، ان کی مغفرت فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ 11ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا۔